وکفا وسلام اما بعد۔ آج 22 فروری 2024 بروز جمعرات کو میں یہ پیغام دے رہا ہوں پوری پاکستانی قوم کو اور پاکستان کے خصوصی اداروں کو کہ آپ کے چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بہت غلط فیصلہ کیا ہے جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے اور پاکستان کے آئین کے بھی خلاف ہے۔ عجیب بات ہے کہ ان کو نہ قرآن و حدیث کا علم ہے اور نہ کو قانون کی حیا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کیا جا رہا ہے ان جیسے فیصلوں سے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک مرزائی کو بری کر دیا ہے اور ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ ان کو مذہبی آزادی ہے کہ یہ قرآن کی اشاعت کر سکتے ہیں۔ اب جب مرزائی قرآن کی اشاعت کریں گے تو وہ تو لفظ احمد سے مرزا غلام احمد قادیانی مراد لیتے ہیں۔ آپ سمجھ آ رہے ہیں؟ وہ تو خاتم النبیین جب لکھیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں اور حضور کے بعد جو نبی ہے وہ حضور کی مہر سے بنتا ہے۔ وہ خاتم کا معنی مہر لیتے ہیں۔ اس کے جوابات ہم دے چکے ہیں۔ تو اب یہ بتائیں کہ کہنا کہ مذہبی آزادی ہے اور پچھلے قانون پر جو مرزائیوں کے خلاف بنا ہوا ہے فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس صاحب نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ اس میں یہ کمزوریاں ہیں اور اپنی طرف سے کچھ قرآنی آیات کا بھی سہارا لینے کی کوشش کی کہ سب کو مذہبی آزادی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ پہلے مرزائیوں کا مذہب تو متعین کرو نا کہ مرزائیوں کا مذہب ہے کون سا۔ تو تمہارے قانون نے لکھ دیا ہے کہ مرزائی مسلمان نہیں ہے۔ ہاں اس وقت کمی یہ رہ گئی کہ ان کو اقلیت قرار دے دیا گیا، مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت۔ حالانکہ میری نظر میں مرزائی غیر مسلم نہیں ہے، مرزائی مرتد ہیں۔ بولو مرزائی کیا ہیں جی؟ مرتد ہیں۔ اور مرتد کی سزا کیا ہے؟ من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جو اپنا دین بدلے اس کو قتل کر دو۔ جو اسلام چھوڑ رہا ہے اور کفر پہ جا رہا ہے اور مذہب اسلامی میں تو مرتد ہے۔ مرتد کی سزا قتل ہے اور یہ قتل حکومت اسلامیہ کو، پاکستانی حکومت کو کرنا چاہیے۔ یہ اصل میں قانون پاس ہونا تھا، مگر اس وقت یہ کمزوری کی بجائے انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا اور اسی قانون میں یہ پابندی لگا دی گئی کہ مرزائی اپنی عبادت گاہ پر مسجد کا ٹائٹل لگا سکتے، مسجد کا ٹائٹل لگا سکتے، مرزائی کلمہ طیبہ کو اپنا شعار بنا سکتے، مرزائی اس قرآن پاک کی نشر و اشاعت کر سکتے۔ تو چیف جسٹس فائز عیسیٰ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ ان کی کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے قرآن کے مقابلے میں اور حضور کی ختم نبوت کے مقابلے میں؟ آپ کے اس فیصلے کو ہم جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں، بالکل مسترد کرتے ہیں اور میں اپیل کروں گا ملت اسلامیہ سے کہ مسلمانوں اٹھو، ان بدبخت حکمرانوں نے ہمارے پاس پہلے ہی کچھ نہیں چھوڑا، نہ کوئی ہماری معیشت ہے، نہ کوئی ہمارے ملک میں کوئی ڈھنگ کی سیاست ہے، کچھ بھی نہیں۔ آج آ کے کلمے کی وفا ہمارے پاس ہے، آج آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی نسبت ہے ہمارے پاس۔ اب یہ وہ بھی چھیننا چاہتے ہیں تو بھول جاؤ کون ہے آپ کا لیڈر، کون سی جماعت ہے، بس حضور کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو انشاءاللہ ان کی تو نہ یہاں خیر ہے نہ وہاں خیر ہے، ہمارے دونوں جہان آباد ہو جائیں گے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں جناب چیف آف آرمی سٹاف جنرل، کیا نام ہے اس کا، عاصم منیر صاحب، وہ کہتے ہیں میں سید بھی ہوں۔ جناب اگر آپ سید ہیں تو آپ کے نانے کی ختم نبوت پہ حملہ ہے۔ کہتے ہیں میں حافظ قرآن ہوں۔ حافظ صاحب یہ قرآن کے خلاف فیصلہ ہے چیف جسٹس کا۔ اس چیف جسٹس نے اس فیصلے کے ذریعے سے باہر رہائش کا انتظام کر لیا ہے۔ جو ہی ریٹائرڈ ہوگا بھاگ جائے گا باہر کہ دیکھو میں نے یہ فیصلہ کیا تھا، پاکستان میں مذہبی جنونی میرا پیچھا کر رہے ہیں، مجھے وہاں رہائش دے دو۔ یہ تو یورپ میں چلا جائے گا۔ پر میں کہتا ہوں یورپ والی رہائش کیا، یورپ بھی ختم ہو جائے گا، میرا نبی باقی رہے گا، نبی کا نام باقی رہے گا، اسلام باقی رہے گا، کلمہ اور قرآن باقی رہے گا۔ لہذا پورا ملک اس پر نکلے، احتجاج کرے اور بتائے کہ اس معاملے میں نہ کسی جج کی کوئی اوقات ہے، نہ کسی کورٹ کی کوئی اوقات ہے، نہ کسی قانون کی کوئی اوقات ہے۔
اور نہ کسی پاکستان کی اوقات ہے. اس جیسے کروڑوں ملک نبی کی عزت پہ قربان ہو. سمجھ آئیے نہیں سمجھ آئی؟ ہمیں وطن عزیز ہے اور بہت عزیز ہے، اور ہم ہی پاکستانی ہیں، کیونکہ ہمارا جینا بھی ادھر ہے، ہمارا مرنا بھی. تم تو باہر ہو، تمہارا کیا ہے؟ ہمارا یہ ملک ہے، پر نبی کریم کے بعد، کلمے کے بعد، عقیدہ ختم نبوت کے بعد، قرآن کے بعد، اسلام کے، اگر وہ نہیں تو پھر یہ بھی نہیں. یہی وجہ ہے کہ تم نے اس ملک کو برباد کر دیا ہے. نہ تم ڈھنگ کی سیاست کر سکے ہو، نہ کہ تم ڈھنگ کی حکومت چلا سکے ہو. اب تک تم ناکام طبقہ ہو. اب مذہبی اعتقادات پر اور مذہبی معاملات پر بھی تم حملہ آور ہو. اللہ تعالیٰ تمہارے شر سے اور ایسے شریروں کے شر سے اور ان فیصلوں کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے. آمین. آخر وداعنا الحمدللہ رب العالمین.